زرد پتے ریحان اور مہرین ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ بچپن کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا سکون تھے ہمیشہ۔ مہرین ریحان کی ہر دعا میں شامل تھی۔ ریحان مہرین کی مسکراہٹ کی وجہ تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ جینے کا وعدہ کیا۔ اکثر مستقبل کے خواب سجایا کرتے تھے۔ چھوٹا سا گھر دونوں کی خواہش تھا۔ اپنا باغ اور پھولوں بھرا صحن چاہیے تھا۔ دنیا گھومنے کے خواب بھی سجاتے تھے۔ بڑھاپا بھی ساتھ گزارنے کی خواہش رکھتے۔ آخر دونوں کی شادی ہو گئی خوشیوں سے۔ گھر خوشیوں اور دعاؤں سے بھر گیا۔ ہر دن نئی امید لے کر آتا۔ ہر شام ایک دوسرے پر ختم ہوتی۔ وقت جیسے ان پر مہرباں ہو گیا تھا۔ پھر اللہ نے پہلی خوشخبری عطا کی۔ ننھا سا بیٹا ان کی گود میں آیا۔ گھر پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ دونوں کی دنیا بچے کے گرد گھومنے لگی۔ اپنے خواب پیچھے رہنے لگے خاموشی سے، مگر انہیں اس بات کا دکھ نہیں تھا۔ اولاد ہی ان کی سب سے بڑی خوشی تھی، لیکن قسمت خاموشی سے رخ بدل رہی تھی۔ ایک صبح ریحان دفتر سے لوٹا، خاموش سا، چہرے کی مسکراہٹ کہیں کھو چکی تھی۔ مہرین نے بے چینی سے وجہ پوچھی۔ ریحان کی نوکری اچانک ختم ہو چکی تھی اور یہی خبر ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ریحان نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر ناکام رہا۔ دن گزرتے گئے، حالات مزید بگڑتے گئے۔ گھر کا خرچ چلانا مشکل ہوتا گیا۔ بچے کی ضرورتیں روز بڑھنے لگیں خاموشی سے۔ آخر ایک فیصلہ دونوں نے کر لیا۔ ریحان پردیس کمانے چلا جائے گا اب۔ یہ فیصلہ آسان ہرگز نہیں تھا دونوں کے لیے، مگر مجبوری ہر خواب سے بڑی نکلی۔ رخصت والے دن مہرین بہت روئی تھی۔ ریحان بھی آنسو چھپا کر مسکرایا تھا۔ ننھے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پردیس نے ریحان سے سب کچھ مانگا، نیند، سکون، عیدیں اور جوانی بھی۔ وہ دن رات مسلسل محنت کرتا رہا، صرف ایک خواب دل میں زندہ رکھا، میرا بیٹا کبھی محروم نہیں رہے گا۔ ادھر مہرین اکیلی سب سنبھالتی رہی، ماں بھی بنی، باپ بھی بنتی رہی، بچے کی ہر ضد پوری کرتی رہی، اپنی خواہشیں خاموشی سے دفن کرتی رہی۔ سال گزرتے گئے، بچہ جوان ہو گیا، گھر بڑا ہو گیا، مگر فاصلے بھی۔ کسی نے نہ پوچھا، کون ٹوٹتا رہا، بس ایک امید دونوں کو زندہ رکھتی تھی۔ اب شاید سکون والے دن آئیں گے، مگر قسمت نے ابھی امتحان ختم نہ کیا۔ اصل درد تو ابھی باقی تھا۔ سالوں بعد ریحان ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا، سفید بال اور جھکی کمر ساتھ لایا۔ مہرین بھی وقت سے بہت ہار چکی تھی، مگر دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ سوچا اب سکون سے زندگی گزاریں گے، پوتوں کی ہنسی میں خوشیاں ڈھونڈیں گے، مگر حقیقت خوابوں سے مختلف نکلی تھی۔ بیٹا اب پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ بہو بھی انہیں بوجھ سمجھنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنے ملتے، کھانا بھی اکثر الگ رکھ دیا جاتا۔ عزت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ دونوں خاموشی سے سب سہتے رہے، کبھی اولاد کو بددعا نہ دی۔ ایک شام ریحان نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا ذرا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ بیٹے نے بیزاری سے جواب دے ڈالا، میرے پاس وقت نہیں ہے فضول باتوں کے لیے۔ مہرین کی آنکھیں خاموشی سے بھیگ گئیں۔ چند دن بعد تلخ بحث چھڑ گئی۔ بیٹے نے غصے میں وہ کہہ دیا، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ہر ماں باپ یہی سب تو کرتے ہیں۔ یہ جملہ دونوں کے دل چیر گیا۔ مہرین پہلی بار اندر سے ٹوٹ گئی، اور قسمت ابھی آخری بار باقی رکھے تھی۔ اس رات کسی نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ گھر
پہلے سے زیادہ سنسان لگنے لگا۔ مہرین پوری رات خاموشی سے روتی رہی۔ ریحان اسے دلاسا دیتا رہا۔ صبح سورج نکلا مگر مہرین نہ جاگی۔ اس کی خاموشی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ریحان پتھر کا انسان بنتا چلا گیا۔ کسی سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ ہر وقت مہرین کی تصویر تھامے بیٹھا رہتا۔ وہی کرسی اس کا سہارا بن گئی۔ 2 دن یوں ہی خاموش گزر گئے۔ تیسرے دن دروازہ آہستہ سے کھولا گیا۔ ریحان کرسی پر خاموش بیٹھا تھا، مہرین کی تصویر سینے سے لگائے ہوئے، مگر اس بار وہ سو نہیں رہا تھا، وہ بھی مہرین کے پاس جا چکا تھا۔ گھر بھر میں خاموشی چیخنے لگی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کبھی بہار کے سبز پتے تھے، خوابوں سے بھرے، خوابوں سے روشن رہتے۔ وقت کی دیمک خاموشی سے انہیں کھاتی رہی، اپنی ہی اولاد انہیں زرد کرتی رہی۔ جب شاخ سے ٹوٹ کر گر گئے دونوں، تب احساس ہوا درخت انہی سے قائم تھا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔